یار یہ جو ہمارے ذہن میں نا حافظ قرآن بن گیا تو کرے گا کیا؟ یار حافظ قرآن بھی بنتے ہیں الحمدللہ، بڑے ایسے ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، وہ عالم دین بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں۔ یہ پڑھانے کا مقصد کیا ہے؟ دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ میری بات پتہ نہیں کڑوی کس کو دل پہ چوٹ کر جائے یار۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی بارگاہ میں ایک مقدمہ پیش ہوتا ہے۔ مقدمہ کیا ہے؟ ایک بوڑھا باپ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہے میرے بیٹے نے مجھے مارا ہے تو آپ امیر المومنین ہیں، انصاف کریں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کیا کہ بچے کو پکڑ کے درے مارنے شروع کر دیے، نہیں، بچے کا بھی موقف سنا۔ حالانکہ دیکھنے میں بظاہر تو یہی لگتا ہے یار اس نے باپ کو مارا، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ آپ نے اس بچے کو بلایا، پوچھا بیٹا تو نے اپنے باپ کو مارا کیوں؟ اب اس کا جواب سنو۔ عرض کرنے کا حضرت صاحب میں چھوٹا سا ہی تھا، میرے والد صاحب مجھے اونٹ چرانے کے لیے ساتھ لے جاتے تھے، اور میں دیکھتا یہ تھا جب دو اونٹ آپس میں لڑ رہے ہوتے تھے تو میرے والد صاحب ڈنڈا پکڑ کے ایک اس کو مار کے ایک اس کو مار کے دونوں کو جدا کر دیتے تھے۔ تو رات میں بھی جب گھر میں داخل ہوا تو دیکھا میری ماں اور میرا باپ آپس میں لڑ رہے تھے، میں نے ڈنڈا پکڑا، ایک اس کو مارا ایک اس کو مار کے جدا کر دیا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے باپ کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تو نے اپنے بچے کو دین کا علم سکھایا؟ دین کا علم سکھایا؟ اس نے وہی جواب دیا، حضرت صاحب ہمیں دین کا علم حاصل کرنے کی فرصت نہیں ہے، ہم تو صبح جاتے ہیں اور رات کو سوتے میں واپس آ جاتے ہیں۔ جیسے آج کل ہم کہتے ہیں او جی ٹیڈی پورے نہیں ہوندے، دین دا علم کہاں سے حاصل کرے؟ تو پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سنو۔ آپ نے ارشاد فرمایا چھوٹے بیل نے بڑے بیل کو سینگ مار دیا، میرے پاس کیا لینے آ گئے؟ خدا نہ اپنی اولاد کو دین کا علم سکھاؤ گے، یہ اہل قرآن جو ہے، یہ قرآن مجید سمجھنے والے، عمل کرنے والے ماں باپ کا ادب و احترام بھی کریں گے، اور بندہ مر بھی جائے گا ماں باپ کے لیے ذریعہ نجات کا سبب بھی بنتا رہے گا۔ اور اس کے لیے میں ایک اور بات عرض کروں گا، اپنی اولاد کو پڑھاؤ، دین کا علم سکھاؤ، تاکہ آپ کا بیٹا جس سیٹ پر بھی بیٹھے گا میرے آقا کے دین کا ڈنکا بجائے گا۔ آج ہم ووٹ ان کو دیتے ہیں جن کو سورہ اخلاص یاد نہیں، وہ دین کی کیا خدمت کریں گے؟ یہ جو کچھ ایز یو سو شل یو ریپ، جیسا بیجو گے ویسا ہی کاٹو گے۔ آؤ اس پیاری محفل میں بیٹھ کر اپنے دلوں میں بھی شوق پیدا کرو، نیتیں کرو کہ ہم اپنی آخرت کو سدھارنے کے لیے، دنیا کی بہتری کے لیے اپنی اولاد کو بھی حافظ قرآن بنائیں گے، عالم دین بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔